تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، آج جو ہے شب برات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہماری عید کا دن بھی ہے. یہ نہیں خوشی کی بات بھی ہے کہ آج ہماری عید کا دن بھی ہے. یہ ہے نہیں ہے؟ کون کون نئے کپڑے پہنے ہیں، کون کون دعوت بھی کھائے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ہماری دو عیدوں میں سے ایک عید اور ایک زائد مل گئی جسے شب برات بھی ہمیں کہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہرحال بعد میں بات کریں گے اس کے سلسلے میں. بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر بہت سارے اللہ نے ہم پر احسانات کیے ہیں. انسان جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے رکھے ہیں. جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا، بڑا احسان ہے اللہ کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا توبہ کرنے کے لیے اللہ کوئی اماؤنٹ نہیں لیتے کہ اللہ کا بھی اماؤنٹ ہے کہ نہیں. دوسرے مذہبوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں اگر آپ توبہ کرنے جاؤ تو کم از کم انہیں 150 روپے تو لے کو جانا، انہیں یہ لے کر جانا، نارل وغیرہ کچھ نہ کچھ لے کر جانا رہتا انہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ جو ہے بغیر بن مانگے، ہمیں بغیر کچھ پوچھے کہ اللہ جو ہمیں توبہ کرنے کے بہت سارے راستے رکھے ہیں، بہت سارے راستے. اور اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں کو معاف کرنے کے لیے انسان کے اللہ تعالیٰ جو ہے بہانے ڈھونڈتے. جیسا آدمی کسی انسان کو ستانے کے لیے بہانے ڈھونڈتا آج ملیا مجھے سپڑیا، اچھا کریا انہیں، آج اسے کام دیں گے. بہت دن جپلے کو تھا اسے میں کام دینے کے واسطے، آج میرے پاس سپڑ گا انہیں. جیسا ہمیں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے پیر کھینچنے کے واسطے، ایک دوسرے کو جو کسی بھی طریقے سے ذلیل کرنے کے لیے ہم جیسے کوششیں کرتے ہیں، اس طرح جو اللہ تعالیٰ بندے کو مغفرت کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. کب میرا بندہ میرے پاس آ جائے، کب میرا بندہ مجھ سے جو ہے معافی مانگ لے، کب میرا بندہ کوئی کام کر لے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے علماء اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں اگر کوئی بندہ راستے پر چلتے ہوئے پتھر اٹھا کر بھی اگر راستے کے کنارے پر ڈال دیا تو اللہ کو اگر یہ عمل اس کا پسند آ گیا تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے. اور کوئی آدمی اگر کوئی محتاج ہے، فقیر ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اگر کوئی آدمی اس کی محتاجی کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی اس پر رحم کرتے ہوئے کچھ دے دیا اسے،
اگر اللہ جو اس کے اخلاص کو دیکھ کر پسند کر لیا اللہ اس کی مغفرت کر دیتے. اس لیے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں, حدیث پاک کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں انسان کو اپنے پاس بلائیں گے, اس سے یہ کہیں گے کہ بھئی تو نے کیا کیا دنیا کے اندر کام کیا؟ کہے گا کہ اللہ میں تیرے لیے نماز پڑھا, تیرے میں نے روزہ رکھا, میں تیرے لیے عبادتیں کیا, فلاں کو جو ہے میں نے حج کیا, میں نے کسی غریب کو یتیم کو بیوہ کی میں نے مدد کی. اللہ کہیں گے اچھی بات, تیری عبادتیں ساری صحیح بات ہے. اب جو ایک آدمی کو اللہ یہ بھی بلائیں گے کہ تو نے دنیا کے اندر کیا کیا؟ کہے گا کہ اللہ نماز تو نہیں پڑھا, میں نے روزہ تو نہیں رکھا, مال دیا لیکن حج تو نہیں کیا, ہر گناہ میں کیا ہوں. لیکن اللہ کہیں گے کہ تیرا ایک نیکی ایسی ہے جو مجھے پسند آ گئی, جا تیرے سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے کوئی بھی نیکی کو ہم حقیر نہیں سمجھنا, کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی نہ ہو ہم اسے حقیر نہیں سمجھنا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہم غنیمت سمجھ کر ہمیں کرنا چاہیے. اور اللہ کے پاس توبہ مانگنے میں کبھی ہمیں جو ہے دیر نہیں کرنا. گناہ کر لیے, گناہ ہو گیا, بھئی انسان ہے, گناہ ہوتا ہے, ہوتا نہیں ہوتا ہے, ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں. لیکن گناہ کرنے کے بعد آدمی توبہ کرنے میں کبھی آدمی جو ہے ٹال مٹول نہیں کرنا. جیسا کہ اللہ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہوں. جو بندہ توبہ کرتا ہے ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں. اور آج کی رات کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جو مجھے یاد آ گیا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان کے اللہ جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, اللہ مغفرت کر دیتے ہیں. تو ان میں حضرت نے لکھا کہ ایک رات وہ ہے جو لیلۃ القدر کی رات جو ہم جو ہے مزے میں اڑا دیتے ہیں. اڑاتے نہیں اڑاتے, آج شب قدر, صبح شب قدر, پرسوں شب قدر ہے کہ نہیں, 26ویں کو شب قدر بنا کر ہم جو ہے اپنے زندگی کے اندر ایک ٹھوس بنا لیا کہ شب قدر 26ویں کو چھنا بول کو, حالانکہ 26ویں کو شب قدر نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کو جاگنے کا حکم دیا ہے. اور جو اعتکاف کرنے والے ہیں یہ 5 راتوں کے اندر اس لیے جاگتے ہیں کہ بھئی ان 5 راتوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایک رات ایسی ہے جس میں ہمیں شب قدر مل جائے, جو ہماری عبادت قبول ہو جائے, ہے کہ نہیں ہے. تو اور ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن, جمعہ کی رات میں اللہ سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. اور ایک حضرت نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی آدمی رجب کے رات میں اگر اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. اور اسی کے حضرت کے قول کے اندر یہ بھی لکھا ہے شب برات کے اندر جو آدمی دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے, ہے کہ نہیں ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیوی حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے اندر موجود تھے. بارہا ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے اللہ کے رسول اپنے حجرے کے اندر وہاں موجود تھے. فوراً وہاں سے نکل کر چلے گئے, جا کر دیکھا کہ بھئی جنت البقیع کے اندر قبرستان کے اندر اللہ کے رسول جو اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو حضرت ام عائشہ نے پوچھا کہ نبی جی کیا بات ہے, آج جو ہے آپ قبرستان میں آ کر دعا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اے عائشہ آج کی رات وہ ہے اللہ مغفرت کے فیصلے کرنے والے ہیں, آج جو ہے انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں, اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے کئی ہزار لوگوں کو جو ہے مغفرت کے فیصلے کرنے والے ہیں, ہے کہ نہیں ہے. یہ مغفرت کے جو فیصلے ہیں زندوں کو ہے مردوں کو ہے, مجھے بتاؤ رتی کسے بھی ہے سویا, کسے ہے یہ زندوں کے سلسلے میں ہے, اور اسی کی زمین میں مردوں کے سلسلے میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے. لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں عبادت کرنے کے بجائے پورے قبرستانوں کو لے ان سے جالے کو ہی. آج ایک میسج میرے پاس آیا, ایک لطیفہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر. کیا لکھا ہے کہ بھئی سارے مردے جو ہے سب لوگ قبرستان جا رہے, کس کے لیے؟ مردوں کو دعا کرنے کے واسطے جا رہے, نہیں جا رہے. اور سارے مردے گھروں کے پاس آ رہے, کئی کو بس اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے واسطے. یہ ہمارا عقیدہ اس طرح نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ بھئی شب برات کے دن مردے گھروں کو آتے کہ نہیں آتے, ہے نہیں. اس لیے جو ہے آج کی رات میں بہت سارے فاتحہ بھی چلے, بہت سارے دعائیں بھی چل رہے ہیں. کیوں؟ آج جو ہے قبرستان سے مردے اٹھ کو ہمارے پاس آتی بول کر, ہے کہ نہیں ہے. اب میرا آپ ان سے سوال یہ ہے کہ بھئی قبرستان سے مردے ہمارے پاس آ رہے تو ہمیں کیوں قبرستان جانا؟ پھر سمجھنے کے ہی نہیں ہے.
تو ہمارے جو مسلمانوں کے اندر جو غلط طریقے اس طرح کے بنے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو ہمیں زندگیوں سے نکالنا ہے. اگر اس میں سے ایک نقطے کی بات یہ ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ حضرت آج کی رات ہمارے پاس جو ہے قبرستان سے ہمارے رشتہ دار ہم نہ گھر کو دیکھنے آتی، کیا کر رہی کیا نہیں کر رہی پورا دیکھنے آتی، تو میرا ان سے ایک سوال یہ ہے کہ بھئی جہنم کے فرشتے اتنے جو ہے رحم دل نہیں ہے، جہنم کے فرشتے اتنے رحم دل نہیں کہ انہیں جو ہے بول ڈالے آج شب برات ہے جاؤ اپنے رشتہ داروں کو مل کر آؤ، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں مرنے کے بعد آدمی نیک ہے تو انہیں جنت میں چلے گیا، برا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انہیں جہنم میں ہے انہیں. اور جہنم کا فرشتہ چھوڑ ڈالتا انہیں نہیں چھوڑتا. اب کوئی مردہ جنت میں گیا تو جنت کے عیش و آرام کو چھوڑ کر یہ سڑی دنیا میں آتا، پھر واپس انہیں آتا کیا بھائی؟ اب ہمارے مسلمانوں کو جو عقیدہ بنا ہوا ہے یہ عقیدہ صحیح ہے غلط ہے؟ مجھے بتاؤ، غلط ہے کہ نہیں ہے؟ جو اس لیے اپنے گھروں کے اندر بھی اپنے مستورات کو بھی اپنے بڑوں کو بھی سمجھانا ہے کہ بھئی جو ہم عقیدہ اس طرح رکھے ہیں مردے گھراں کو آتی، یہ عقیدہ سبھی کیا ہے؟ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع میں اس طرح جو ہے دعا کر رہے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ آج کی رات اللہ جو ہے مغفرت کے فیصلے کرنے والے ہیں. کون سی رات کے؟ مغفرت کے فیصلے کرنے والے ہیں. اب ہمارا مسلمان آج کی رات میں بھی اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرا تو بتاؤ اس سے بڑی کوئی رسوا کی بات ہو سکتی ہے؟ کیا کر رہا بھی آج کا نوجوان ہمارا آج رات میں دیکھو، اب راستے میں گاڑی میں آ رہا تھا، چند نوجوانوں کو دیکھا انہیں فوٹو بنا لے کو، ٹک ٹاک بنا لے کو، لڑکیوں کے ساتھ، ہنسی مذاق نہیں کر رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں میں آپ کے سامنے، بڑا افسوس کی بات میں کہہ رہا ہوں، لڑکیوں کے ساتھ فوٹو بنا لے کو کھڑی روڈوں پر. آج کی رات میں بھی ہمارا مسلمان پہلے جو ہے گاڑیاں لے کر پھرتے تھے، پولیس والے پھرتے تھے پکڑ لیتے، اس سے بچ جاتے تھے. اب گاڑیاں وغیرہ نہیں، اب فونا مل گئے نہیں، پوری رات ٹک ٹاک میں گھسے ہمارا مسلمان. گھر کے اندر بیوی بھی بنا رہی ہے، بچے بھی بنا رہے ہیں، انہیں بھی بنا رہا. انہیں کیا کرتا؟ بنگڑیاں پہن لے کو، انہیں بھی جورو کے بازو بڑی آتا ہے. میری بات تھوڑی کڑوی ہوتے صاحب، اس لیے کہ حالات اس طرح ہمارے مسلمانوں کے چل رہے ہیں. جورو آؤ بیٹھو بازو بولے تو انہیں بھی ٹک ٹاک کے اندر بن جاتا، اور انہیں بھی بیٹھ کو کیا کرتا؟ جورو بنا کو ویڈیو ڈالی تو انہیں بھی خوش ہو کو ناچتا، میری جورو ڈالی بول کو خوش ہو گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی کو پہلانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بے حیائی کو پہلانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہم دنیا میں بھی ذلیل کریں گے، آخرت میں بھی ذلیل کریں گے. یہ میری بات کس کی بات ہے بھیا؟ یہ اللہ کی بات ہے. اب ہمارے مسلمانوں کے اندر بے انتہا بے شرمی ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑی تبھی عزت باقی رہی تو انہیں کیا کرتا؟ فوراً اپنے بچوں کو روکتا، اپنی بیوی کو روکتا. انہیں یہ سب چیزاں غلط ہیں. انہیں بھی بے حیا بن کو ناچنا، انہیں بھی بے حیا بنی ہوئی ہے. اب اللہ کے حکموں کو توڑنے والے انہوں اچھے ہیں کہ خراب ہیں؟ مجھے بتاؤ. اچھے میں آؤ. اب اس میں کون کون ملوث ہیں؟ اب اس میں دینداراں بھی ہیں، سب اس میں ہی. داڑھی چھوڑیا سو انہیں بھی آنکھوں ناچ رہا، دیندار انہیں بھی ناچ رہا، دین کی محنت کر رہا انہیں بھی ناچ رہا. پورے مسلمانوں کے اندر بے حیائی ہمارے مسلمانوں کے اندر اتنی پہلی کہ اسے قدر بھی نہیں کہ بھئی کیا کر رہا انہیں بول کر. حج کے موقع پر جاؤ، مکے کے سامنے کھڑا، وہاں پکڑ کو ویڈیو بنا کر بھیج رہا ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے لوگ عبادت کے لیے اس لیے عبادت کرتے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے گناہ اللہ معاف کر دے. لیکن آج آدمی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھ سے خوش ہو جائے. مسجد میں بھی آ کر دیکھو، کئی لوگ مسجدوں کے اندر وہاں بھی ویڈیو پکڑ کو ڈال رہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہرحال بات کہیں سے کہیں جا رہی. تو آج کی رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہے لوگوں کی مغفرت کے وعدے کیے ہیں. کس کے وعدے کیے؟ مغفرت کے وعدے کیے. اور مغفرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. اور جو آدمی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو معافی مانگتے ہوئے ایک قطرہ بھی اگر زمین پر گرا دے تو علماء نے حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں. 2 قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں. تو حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قطرہ انسان کی آنکھوں سے گرا ہوا قطرہ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں گناہوں کو. اور دوسرا قطرہ جو آدمی اللہ کے راستے میں گیا ہو اور جو ہے آدمی لڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس کے جسم سے خون کا قطرہ گر رہا ہے، اللہ کو یہ بھی بڑا پسند ہے. یہ 2 قطرے اللہ کے سامنے بڑے پسند ہے. اس لیے میرے بھائیوں
آج کی رات میں ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں. اب ہمارا مسلمان جو ہے بجائے اللہ سے معافی مانگنے کے اپنے گناہوں پر اڑا رہے تو بتاؤ اس کی عقل مندی کی علامت ہے, بیوقوفی کی علامت ہے. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ, حضرت صحابہ کے بارے میں بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت صحابہ جب بھی کوئی سے کوئی گناہ ہو جاتا, جب بھی کوئی گناہ ہو جاتا تو حضرت صحابہ چھوٹے گناہ کو بھی ایسا سمجھتے گویا کہ ہمارے اوپر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو, ہے کہ نہیں. چھوٹا سا گناہ, کوئی بھی چھوٹی سی بات کہہ دے, اگر گناہ ہو جاتا تو ایسا سمجھتے میرے اوپر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو. لیکن آج کا ہمارا مسلمان لاکھوں گناہ بھی کردہ نظر, چھوڑو حضرت آج نہیں تو سما کردہ لیں گے حضرت, بات دیکھیں گے. ایج نہ بولتا ہوں انہیں مر جا رہی ہیں اب, آج نہیں تو سما کریں گے, چھوڑو حضرت. ایج نہ ہمارے مسلمانوں کی حالت. بھئی توبہ کر لو, بھئی گناہ معاف کر لو, اللہ سے معافی مانگ لو. مرے کے بعد میں دیکھیں گے حضرت کون جنت جہنم دیکھ ڈالے, دیکھے تو بتاؤ حضرت, میرے سامنے کرتا ہوں. یہ ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں. اب ایسے مسلمانوں پر ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں, ایسی قوم پر ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں آگے چل کر یہ ہماری قوم کی حفاظت کریں گے؟ ہماری قوم کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بھئی جو آدمی اپنے گناہوں کا احساس نہیں اس کے دل میں, انہیں کیا اپنے قوم کی تربیت کر سکتا, اپنی اولاد کی انہیں کیا تربیت کر سکتا, بتاؤ مجھے. اپنے بچوں کی کیا تربیت کر سکتا؟ اگر کے سامنے کوئی غیر بھی اپنی بیٹی کو پکڑ کر چھوڑو حضرت لگ گیا جندے, کیا بھی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو ہمارے مسلمانوں کے حالات ایسے. تو توبہ کرنے میں کبھی بھی آدمی کو جو ہے دیر نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی توبہ گناہ کر لے, گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے, اللہ جو ہے معافی مانگنے والوں کو بڑا پسند کرتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک مرتبہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے, اسرائیلی روایت ہے یہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ اس طرح ہوا, قحط سالی آ گئی, آسمان سے بارش برسنا بند ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کو, بنی اسرائیل کو اکٹھا کیے. 70,000 بنی اسرائیل, 70,000 لوگوں کو جمع کیے. اور شریعت مطہرہ کے اندر ایک یہ بھی ہے, نماز ایک ہوتی ہے جسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے. جب بارش آسمان سے نہیں ہوتی, جب اللہ کی رحمتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں, تو وہاں آدمی اللہ کے لیے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے, تو اسے نماز استسقاء کہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 لوگوں کو لے کر, چوپاؤں کو لے کر, عورتوں کو لے کر, سب کو لے کر جو ہے ایک میدان میں کھٹے ہو گئے. اللہ سے دعا کیے کہ اللہ ہمارے اوپر جو ہے آسمان سے بارش برسا دے, اتنے دن ہو گئے ہمیں پانی پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اچھی باتیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بجائے آسمان پر ابر لانے کے اور آسمان کو کھول دیا, اور جو ہے زیادہ تر جو ہے آسمان سے دھوپ جو ہے برسنا شروع ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر تیرے نزدیک میری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جو ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے طفیل سے آسمان سے بارش برسا دے. تو اللہ جو ہے اس وقت بھی بارش نہیں برسائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کیا بات ہے, کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تمہارے اتنے بڑے مجمع کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے آسمان سے بارش رکی ہوئی ہے, جس سے گناہوں کی وجہ سے آسمان سے بارش جو ہے رکی ہوئی ہے. اب یہاں ایک نقطے کی بات ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آدمی پر جب بھی کوئی جو ہے حالات آئے تو سب سے پہلے اپنے گناہوں سے ہمیں توبہ کرنا. اب ہمارا مزاج یہ ہے کہ بھئی جب بھی حالات آئے تو ہم اللہ پر انگلی اٹھاتے ہیں, اللہ کو انچھا نہیں کہ حضرت اللہ کے حملہ کرنا سو بولتے نہیں بولتے. یہاں ایک مسئلہ, میں بارہا یہ مسئلہ بولتا ہوں, ذہن میں رکھنا. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہو کہ اللہ کو انچھا نہیں کیا, منجس تم نے سزا دینا تھا, کیا ہوگا تمہیں کرنے کی, اگر یہ آدمی جملہ بولتے ہوئے اللہ کو حقارت کے الفاظ اس طرح کہتا ہو, وہ آدمی اسلام سے نکل جاتا. انہیں کیا نکل جاتا؟ اسلام سے نکل جاتا. ہمارے گھروں کے اندر کتنے مستورات بار بار یہ جملہ بولتی نہیں بولتے, اللہ کو انچھا نہیں کیا ہوگا, میرے بچوں کو چھنانا تھا کیا, اللہ کو انچھا نہیں کیا ہوگا, انہیں مجھے مرد ملنا تھا کیا, بولتے نہیں بولتے مستورات ہمارے. اللہ کو انچھا نہیں کیا, یہ بابا کے پیٹ میں پیدا, بولتے نہیں بولتے ہمارے مستورات. اس طرح کے الفاظ کہنے سے پہلے سوچنا ہمیں رہتی, کیا بول رہی ہیں, ہمیں کیا کر رہی ہیں. بول کو زبان کے اندر ہڈی نہیں ہوتی. اس لیے میرے بھائیوں ایک بات ذہن میں رکھنا, انسان کے اکثر و بیشتر گناہ اس کی زبان سے ہوتے. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے
کہ آدمی کے دل کی ترجمانی زبان کرتا انہیں، جو دل کے اندر چھپا ہوا رہتا انہیں زبان سے بول ڈالتا انہیں. اور آدمی جو ہے ہمیشہ اس کے ایمان کو، اس کے اخلاق کو پرکھا کب جاتا ہے؟ غصے میں پرکھا جاتا ہے. آدمی غصے میں ہو تو معلوم ہو جاتا ہے کبھی نہیں کتنے پانی میں ہے بول کر، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے اپنے غصے کے وقت بھی ایسے الفاظ ہمیں استعمال نہیں کرنا جس سے جو ہے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. تو بہرحال بات کہیں سے کہیں جا رہی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کیا میری دعا رد ہو رہی؟ تو بہرحال میں بات ایک نقطے کی بتا رہا تھا آپ کے سامنے. جب بھی کوئی بھی ہمارے اوپر حالات آؤ، سب سے پہلے ہمیں حالات کو دیکھنے کے بجائے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونا. بھئی اللہ میرے سے کوئی گناہ ہو گیا، معاف کر دے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں. بھئی انسان کو نعمت کا رکاوٹ، انسان کو جو نعمتیں ملنے سے رک جاتی ہیں وہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کی روزی میں جو برکت چھین لی جاتی ہے اور جو انسان کے طاقت میں، قوت میں، ہر چیز میں برکت جو چھین لی جاتی ہے اس سے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. آدمی جب گناہوں سے توبہ کر لے اللہ ہر نعمت اسے دے دیتے ہیں. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ کیا بات ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے اس مجمع کے اندر ایک گنہگار ایسا ہے جس کی وجہ سے آسمان سے بارش نہیں برس رہی. کون سا؟ ایک بندہ ایسا ہے جس کی وجہ سے آسمان سے بارش نہیں برس رہی ہے. یہاں ایک نقطے کی بات یہ بھی ذہن میں رکھنا، اب ہر گھر کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر گلی کے اندر ہمارے مسلمانوں کے اندر گناہ موجود ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہم پر جو حالات آ رہے ہیں یہ میرے گناہ کا نتیجہ ہے کہ کیا ہے؟ یہ بھئی میرے گناہ کا نتیجہ ہے نا، یہ ہے کہ نہیں ہے میری بات؟ بھئی انسان کے گناہوں کی وجہ سے آسمان سے اللہ بارش کو روک سکتے ہیں، تو میرے گناہوں کی وجہ سے میرے گھر کے اندر رزق کی برکت چھین لی گئی، میرے بچے بیمار پڑ رہے ہیں، میرے کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے، اور جو ہے میری بیوی بچے میری بات نہیں سن رہے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس طرح کے جو حالات آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ ہم نے خدا کے حکموں کو توڑا، مخلوق جو ہے ہماری بات چھوڑ دی، ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال جب بھی کوئی گناہ ہو جائے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا؟ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ وہ کون گنہگار ہے مجھے بول تاکہ میں اس کو اٹھا کر بھیج دوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھئی ہمارے اس مجلس کے اندر ایک ایسا بھی بندہ ہے جس نے گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے آسمان سے بارش نہیں برس رہا. وہ گنہگار کیا کیا؟ فوراً اسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ سے توبہ استغفار کیا، کہا کہ اللہ تو نے اتنے سالوں تک میرے گناہوں کو چھپا کر رکھا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا. اگر میرے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے تو جو لوگ مجھ سے محبت کرنے والے نفرت کرتے. ایک نقطے کی بات یہاں بھی ذہن میں رکھنا، میں بار بار کبھی جو ہے نقطے کی بات جو بتاتا ہوں بہت اہم بات ہوتی ہے، بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں. ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں، اللہ اتنا بڑا رحیم کریم ہے، ہمارے گناہوں کو بھی اللہ چھپا دے رہے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہمارے گناہ کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے، جو لوگ ہم نہ محبت کی نگاہوں سے سلام کر رہے ہیں انہیں دیکھ کر ہم نہ گالیاں دیتا انہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ انہیں دور بھاگتا ہم سے. لیکن اللہ کا کرم اتنا ہے کہ اللہ جو ہے بجائے ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے اللہ ہمیں چھپا رہے، ہے کہ نہیں؟ اسی کے بعد بھی ایک نقطے کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے ہر گناہ کی اللہ پردہ پوشی کرتے، ہر گناہ کی، کوئی بھی گناہ کرے اللہ اس کے گناہوں کو چھپا دیتے، لیکن خود انسان اپنی زبان سے اس گناہ کا اقرار کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ بعض مرتبہ دیکھیں کوئی آدمی چھپ کر گناہ کر لیا، 4 لوگوں کے آنکھ کے سامنے بولتا کہ بھئی فلاں وقت میں ایسا گناہ کر دلیا. بھئی بتاؤ اللہ بولے انہیں کرا کام، انہیں خود اپنی زبان سے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا نہیں کر رہا. تو انسان کے ہر عیب کو اللہ چھپانا چاہتے ہیں، لیکن بندہ خود اپنے عیبوں کو ظاہر کرتا اپنے زبان سے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو اس آدمی نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں گنہگار ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ تو آسمان سے بارش نہ برسا، بارش جو ہے برسنے سے روک رہا ہے، اللہ میں اپنا گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. اللہ جو ہے اس کی طفیل جو ہے اچانک آسمان سے بارش کو برسا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اتنے لوگوں کے اندر تو نے کہا کہ بھئی یہ گنہگار ہے جس کی وجہ سے آسمان سے بارش کو برسانا بند کر دیا، اچانک تو نے آسمان سے بارش کیوں برسایا؟ کہا کہ اے موسیٰ جس بندے نے خفیہ طور پر گناہ کیا تھا اسی بندے نے میرے سے معافی مانگی، میں نے اس کے گناہوں کی طفیل آسمان سے بارش برسایا ہے. تو میرے بھائیو
ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اللہ سے ہمیشہ توبہ استغفار کریں. اور جو بندہ جو ہے اللہ سے توبہ مانگتا ہے اس پر حالات بھی بہت آتے, حالات بھی اس پر بہت آتے. بھئی آدمی نیک بن گیا, نمازی بن گیا, اب اس پر حالات آ رہے, انہیں سوچتا کیا حضرت میں جو ہے نمازی بن گیا, عبادت گزار بن گیا, اب بھی مجھ پر حالات آ رہے, کیا میں گناہ کرے گا؟ کہتے بھی ایسا بن کر. ایسا نہیں ہے بھئی, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حالات اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ میرا بندہ اور زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا بنے. یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اپنے جو ہے رفقا کو فرماتے, اپنے دوستوں کو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ کے ایک ہونے کو, اللہ کا ایک ہونے کا جو یقین میں نے جو پایا ہے, میرے امیدوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے میں نے پایا. جہاں میری امید بنتی وہاں میری امید ٹوٹ جاتی, وہ کام نہیں بنتا تو میں اللہ سے اور زیادہ محبت کرنے والا ہوتا. مثال کے طور پر میں نے سوچا کہ بھئی چلو میرے پاس پیسہ ہے, سب ہے, ایک گاڑی خریدیں گے, لیکن اچانک اس طرح حالات آئے, بیمار پڑ گیا, ساری کی ساری دولت میری اس بیماری میں لگ گئی. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ حالات. اب وہ بیماری میں لگ گئے پیسے, اب آدمی کیا کرتا, کیا اللہ ایسا ہوگا نا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جب میری امیدیں ٹوٹتی تو میں اللہ سے اور زیادہ محبت کرتا, اللہ سے اور زیادہ رجوع کرتا, جس کی وجہ سے میری زندگی کے اندر اور زیادہ تقویٰ پیدا ہوا. اور یہ مقام جو ملا ہے میری امیدوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے. تو میرے بھائیوں, جب بھی آدمی توبہ کرتا ہے تو اس پر حالات بھی بہت آتے, یہ حالات آئے, وہ حالات آئے, اس میں آدمی گھبرانا نہیں ہے کہ نہیں ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا, فرعون کے پاس اس کی بیوی رہا کرتی تھی. بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت آسیہ, جس کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورۃ التحریم کے اندر اللہ فرما رہے, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قال ابنی. اللہ تعالیٰ اس میں پورا ذکر فرما رہے. اللہ جو ہے فرما رہے کہ بھئی اس عورت کی مثال کو یاد کرو جس نے توبہ کیا ہے, اور اس کی توبہ اسی اللہ قبول کیے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آسیہ کی توبہ اللہ اس طرح قبول کیے, ایسی قبول کیے, اب اس کی قبولیت اتنی ہوئی کہ جنت میں مجھے آسیہ سے نکاح کیا جائے گا. کس کی بیوی بھی ہونے؟ فرعون کی بیوی. توبہ کرنے کی وجہ سے. ایک مختصر میں واقعہ بتا دیتا ہوں. یہ جس وقت حضرت آسیہ توبہ کیے, موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے جو ہے کلمہ قبول کیا, تو فرعون کو جب معلوم ہوا کہ بھئی میری بیوی خود اس نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا ہے, اسلام قبول کر لیا ہے, حضرت آسیہ کو اس نے اتنا تکلیف دیا, کئی طریقے سے تکلیف دیا, مارا بھی اور جو ہے پٹائی بھی کی گئی, اور کوڑے تک مارے گئے. کوڑے بھی ایسے ویسے کوڑے نہیں, کوڑے جانتے ہیں آپ کہاں ہمارے مسلمانوں کو اب تک کوڑے بھی معلوم نہیں. بیلوں کو مارتے نا وہ کوڑے نہیں, کوڑا اسے کہتے ہیں کہ چمڑے کا بنا ہوا رہتا ہے. یہ ایک مرتبہ بدن پر پڑیا تو وہ جسم کے اندر چمڑے کے ساتھ گوشت بھی نکالنے کو آیا تھا باہر. ایسا ہوتا کوڑا پہلے کے زمانے میں, ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ کوڑوں سے مارتا تھا. بالآخر حضرت آسیہ کو اتنا ستایا. حضرت آسیہ کے بارے میں لکھا ہے جب بھی حضرت آسیہ کلمہ پڑھنے پر راضی ہو گئی تھی, فرعون کی بات کو نہیں مانا, تو جس بیوی سے فرعون محبت کرتا تھا سارے دربار میں اس بیوی کو بلایا, انہیں حضرت آسیہ کو بلایا. اور حضرت آسیہ بہت خوبصورت تھی. اور حضرت آسیہ کو سارے درباروں کے سامنے جو ہے وزیروں کے سامنے بلایا. حضرت آسیہ سے کہا کہ آسیہ تجھے مارا بھی, ساری چیزیں کیا, اب تو موقع ہے توبہ کر لے, اب تو موقع ہے کہ تجھے موسیٰ کے کلمے کو چھوڑ کر مجھ پر تجھے ایمان لا, مجھے خدا مان. تو حضرت آسیہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. بالآخر حضرت آسیہ کو اس فرعون نے بال پکڑ کر ایسا کھینچ کر لا کر اپنے تخت کے سامنے بٹھایا. انہیں بال پکڑ کر کھینچا اور تخت کے سامنے لایا, اپنے پیروں کے سامنے بٹھا کر پوچھا کہ آسیہ تو جو ہے بادشاہ کی بیوی ہے, اتنے بڑے محل کے اندر رہتی ہے, ساری چیزیں میں نے تجھے ساری راستے مہیا کر رکھا ہے, کھانا پینا ساری عیاشی میں نے رکھی ہے, اب تو جو ہے سدھر جا, اب تو موسیٰ کے کلمے کو چھوڑ دے. حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ایسا. بالآخر اس شیطان کیا کرے معلوم, حضرت آسیہ کو اس نے ایک لکڑی منگایا. انہیں جیسا کہ کرسچنوں کے اندر لکڑی ہوتی نہیں, 2 ہاتھ اس طرح باندھے ہوئے ہوتے ہیں, اس طرح انہیں لکڑی منگایا. انہیں
اور اس نے لکڑی منگا کر کیا کیا, حضرت آسیہ کو دونوں ہاتھوں پر کیل ٹھوکا, انہیں دونوں ہاتھوں پر کیلیں ٹھوکا, اور کیل ٹھوکنے کے بعد حضرت آسیہ سے کہا کہ آسیہ اب بھی وقت ہے, تیری جان نہیں گئی, اب بھی توبہ کر لے, مجھ پر ایمان لا, میں تجھے معاف کر دوں گا. حضرت آسیہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس نے کیا کیا معلوم, مورخین نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھے ہیں, حضرت آسیہ کے جسم پر اس نے چاقو چلایا. کیسا چاقو؟ جسم پر جو چاقو چلا کر عورت پر جو ہے, زندی عورت پر اس نے جو ہے زندہ چمڑا نکالا گیا, اس کے جن پر جسم سے چمڑا نکالا گیا, پورے جسم کا چمڑا نکال دیا گیا. اب چمڑا نکالنے کے بعد ایک جسم پر بھی ایسی جگہ باقی نہیں تھی جہاں چمڑا باقی ہو, پورے جسم سے اس نے چمڑا نکالا چاقو کے ذریعے سے. جس طرح بکرے کو کاٹتی نہیں چمڑا نکالتی نا, گائے کو نکالتے نا, اس طرح حضرت آسیہ کے جسم سے چمڑا نکالا گیا. اس نے کہا کہ آسیہ اب بھی تیری جان نہیں گئی, ابھی بھی توبہ کر لے, ہم تجھے معاف کر دیں گے. اس نے کہا حضرت نے ایسی نہیں ہو سکتی. بلاخر کتابوں کے اندر یہ بھی بات لکھی ہے کہ حضرت آسیہ پر اس نے مرچ کی جو ہے پاؤڈر ہوتا, پاؤڈر بھی ڈالا. اس نے تڑپتی گئی, اسی تڑپ کے اندر حضرت آسیہ کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے اس پر حالات بھی اس طرح آتے ہیں. اب انہیں حالات کو جھجکنا نہیں, میرے اوپر کیا حضرت مال بھی چلے گیا, ساری چیزیں چلے گئے, کیا حضرت؟ بھائی ایسی بات نہیں ہے. توبہ کو انسان کی مقبولیت اللہ جو ہے اپنے بندوں کو آزماتے ہیں, ہر چیز سے آزماتے ہیں بندے کو. تو اس لیے میرے بھائیوں, حضرت آسیہ کی قربانی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا, اے ختیجہ, اللہ کے رسول کی پہلی بیوی نہ انہوں, حضرت ختیجہ سے فرمایا, ختیجہ تم جو دنیا سے جا رہی ہو ہم تمہیں بشارت دیتے, بشارت یہ کہ تم دنیا سے تو جا رہی ہو اور تم جنت میں سیدھا جائیں گی. کہاں جائیں گی؟ سیدھا جنت میں جاؤ گی, اور جنت میں میری 2 بیویاں وہاں ہیں, ان کے ساتھ تم خوش رہنا. حضرت ختیجہ نے کہا کہ نبی جی آپ تو جنت میں نہیں گئے, پھر کہاں سے شادیاں ہو گئی, کہاں آپ کی بیویاں وہاں ہیں؟ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے فرمایا, اے ختیجہ نکاح تو ان سے میرا نہیں ہوا ہے, البتہ ان سے نکاح میرا قیامت میں ہوگا. ایک ہے حضرت مریم, ایک ہے حضرت آسیہ. ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت مریم کو تہمت جو ڈالی گئی, زنا کی تہمت ڈالی گئی, ہر طریقے سے ان کو ستایا گیا, صبر کیے. توبے کے اندر انسان کو صبر دیا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اسے محبت کرتے ہیں, اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دیتے ہیں جس طرح اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی بچہ پیدا ہوا انہیں. تو میرے بھائیوں, اب بات یہی ہے کہ ہماری زندگیاں اتنی گزر گئی, آج تک نہ ہم نے کبھی اللہ سے توبہ کیے, نہ کبھی ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, زندگیاں پوری ہمارے گناہوں میں گزر گئی. بھئی آدمی کو مرنا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو بھی مرنا ہے, ہمیں بھی مرنا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرمائے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو موت کا مزہ چکنا ضروری ہے, ہر انسان کو چکنا ہے. یہاں تک کہ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے, حدیث پاک کے اندر بھی شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فضائل اعمال کے اندر لکھے ہیں, جب بندے کی جان نکالی جاتی ہے تو اس کی مثال پیش کیے. حضرت نے لکھا ہے جب کسی بندے کی جان نکالی جاتی ہے تو اس کی جان ایسی نکالی جاتی ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ زندہ چڑیا کو نکال کر جس طرح جو ہے گرم توے کے اندر, وہاں جو ہے توے کے اندر جس طرح زندہ چڑیا کو جو ہے پکایا جاتا ہے, اسی طرح زندہ انسان کو تکلیف ہوتی. اور ایک مثال حضرت نے لکھا, جس طرح ایک زندہ انسان کو کانٹے کا جو ہے درخت پہنا کر اچانک اس کے جسم سے کھینچا جائے تو کتنی تکلیف اسے ہوتی ہے, اس سے زیادہ تکلیف اسے اس وقت ہوتی. تو ہر انسان کو مرنا ہے, تو مرنے سے پہلے انسان کی زندگی کے اندر ایک توبے کا وقت آتا, آدمی جو ہے توبہ کر لینا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے, سونے سے پہلے توبہ کرو اور سو کر اٹھنے سے پہلے بھی توبہ کرو اللہ سے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کی حالاتوں کے اندر سے, قیامت کے موجودہ حالات کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا, قیامت کے نزدیک ایسے حالات بھی آئیں گے, صبح رہتا ہوا مسلمان شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو کافر رہتا صبح کو مسلمان جو ہے, شام کو مسلمان صبح کو کافر ہو جائے گا. آج کل حالات چل رہے نہیں چل رہے, اس سے میں اللہ سے توبہ استغفار کریں. آج کی رات کے اندر اللہ جو ہے انسان لوگوں کی مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, ہم جو ہے توبے کے اندر جو ہے
آگے پیچھے نہیں کرنا, ہمیشہ جو اللہ سے توبہ استغفار کرے. ہم جو ہے آج کی رات تو غنیمت سمجھتے ہوئے, آج کی رات کو ہم غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں. اور ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ بھئی آج کی رات تو اللہ مغفرت تو کریں گے, لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اللہ مغفرت نہیں کرتی, جن کی مغفرت نہیں. مختصر میں بات بتا رہا ہوں, جو ہے چند جملے میں بات ختم کریں گے. کرنے کے کیا کام ہے, نہ کرنے کے کیا کام ہے. کرنے کا کام یہ ہے کہ بھئی اپنے اللہ سے توبہ استغفار مانو, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی جو کچھ بھی کرنا ہے آج کی رات میں جو ہے نفلیں کے بجائے عمر قضی نماز پڑھے. قضا نمازیں ہو گئی ہیں, وہ نمازوں کی پابندیاں کریں. بھئی جو اس کی ترتیب کس طرح ہوتی ہے, اگر کوئی آدمی زندگی میں نمازیں اس کی چھوٹی ہوئی ہیں, نیت اس طرح کرے کہ اللہ میری زندگی کی جو پہلی نماز چھوٹی ہے فرض نماز فجر کی, آج میں اس کی قضا کر رہا ہوں. تو پھر اس طرح ترتیب بناتے ہوئے زندگی کی پہلی نماز ختم ہو گئی تو پھر نیت کرے کہ اللہ زندگی کی جو میری دوسری نماز ختم ہو گئی چھوٹی ہے میں اس کی قضا کر رہا ہوں. اس طرح جو ہے پورے نمازوں کی قضا کرے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اگر نمازیں پڑھتے پڑھتے آدمی تھکاوٹ آ رہی, قرآن پڑھے, قرآن پڑھتے پڑھتے تھکاوٹ آ رہی, ذکر کرے, ذکر کرتے کرتے تھکاوٹ آ رہی, سو جاؤ, کوئی بات نہیں اس میں. کیا کرنا, سو جاؤ. بجائے جو چوراہوں پر ادھر ادھر ناچنے کو, ادھر ادھر پھرنے کے بجائے سو جاؤ. نہیں سمجھ میں آ رہا تو, یا نہیں تو جو ہے اگر جو ہے ذکر کرتے ہوئے بھی ہوں گا, سونے میں بھی تکلیف ہو رہی, کیا بھی نہیں, ٹہلتے رہو. ایسی بات نہیں, ٹہلتے رہو کا مطلب یہ کونے میں بیٹھ جاؤ آرام سے. یہ نہیں کہ بھئی رات بھر فون گھر رہے, اسے بھیج رہے, اسے فوٹو پکڑ کو اسے بھیج رہے, میں کیسی دکھ رہی ہوں دیکھو, میں کیسا دکھ رہا ہوں دیکھو, میں ہیرو دکھ رہا ہوں, کیا دکھ رہا ہوں. بڑا عجیب مسئلہ ہمارے مسلمانوں کا ہے. ایک بات میں یہ بھی کہتا ہوں, کیونکہ ویلنٹائنس ڈے کے دن چل رہے ہیں, ہے کہ نہیں, ویلنٹائن ڈے چل رہے ہیں ابھی, انشاءاللہ کل جمعہ میں بات کریں گے اس کے بارے میں. ویلنٹائنس ڈے چل رہے ہیں. اب جو ہے کئی مسلمان لڑکیاں ہماری آج کی رات میں, کئی مسلمان لڑکے لڑکیاں انہیں فوٹو پکڑ کو اسے بھیج رہے, کیسی میں اچھی دکھ رہی ہوں, کیا کرا انہیں. افسوس ہوتا نہیں ہوتا ہمارے مسلمانوں کو. بھئی جس چیز کو چھپانے کا اللہ نے حکم دیا, اب جو ہے مسلمان گناہوں کے اندر لگا ہوا. ایک بات یہاں نقطے کی ذہن میں رکھنا, جس چیز کی, جس عبادت کی بندہ ناقدری کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس عبادت کے نہ کرنے پر, ناقدری کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا عذاب دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے میرے بھائیوں, آج کی رات ہے, عبادت نہیں کر رہے, خاموش گھر میں جا کر سو جاؤ. فجر کی اٹھ کر نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھ لو, پوری رات اللہ نماز پڑھنے کا ثواب دیں گے. عشاء کی نماز اگر کوئی آدمی جماعت سے پڑھ لیا, آدھی رات اسے ثواب ملتا. فجر کی نماز انہیں ثواب, عشاء کے جو ہے نماز پڑھ لیا, آدھی رات اسے ثواب ملتا, وہ کہ پوری رات اسے ثواب ملتا. بجائے جو ہے بے ہودگیاں کرنے کے, غلط طریقوں پر جانے کے, جا کر خاموش سو جاؤ, کوئی بات نہیں اس میں, ہے کہ نہیں ہے. اور دوسری بات اسی کے ساتھ ساتھ, اگر کوئی آدمی جو ہے عبادت کرتے ہوئے تھک رہا تو سو جاؤ. اب اسی کی زمین میں اگر کوئی آدمی پوری رات جو ہے جاگ نہیں سکتا, سو جاؤ. اور اسی طرح دوسرے دن جو ہے آدمی کے لیے پوری رات جو ہے عبادت کرنے کے بعد, یا نہیں تو جو ہے فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر سحری کر لے, کل کے دن روزہ رکھ لے, ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی شعبان کی رات پوری عبادت کرے, دوسرے دن روزہ رکھے, اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیتے. تو دوسرے دن کوشش یہ کرے کہ بھئی ہم جو ہے کل جو ہے روزہ رکھنے کی کوشش کریں. دو چیزیں ہمارے نزدیک, پوری رات عبادت کریں, دوسرے دن روزہ رکھے, شعبان کی اور شب برات کی اتنی چیز عبادت. اسی کے ساتھ ساتھ نہ کرنے کے کام کیا کیا ہے ہمارے مستورات کے اندر. ایک چیز یہ صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوتی ہے, ہوتی نہیں ہوتی. کئی مستورات جم جاتے ہیں, انہیں جو ہے نماز پڑھا رہی ہے صلاۃ التسبیح کی. یہ چیزیں بھی غلط ہیں, اس طرح نہیں ہے. انفرادی جو چاہے نماز پڑھے, ایک چیز. دوسری چیز, شب برات کے نام سے آج کل جو ہے کارڈیں چھپی ہوئی ہیں, ہے نہیں, انہیں جو ہے سب کو بانٹ کو ہے, کون کی واٹس ایپ میں بھیج دلیا, ایسے بھیج دلیا, وہ لے لے کو پوری رات جو ہے اسے دیکھ کو عبادت کر رہے. یہ طریقہ بھی غلط ہے. بھئی جو عبادت کرنا چاہے کرے, پیپر رکھ لے کو کیا کرنی حضرت تمہیں, وہ ہے کہ نہیں ہے. ایک چیز. اسی طرح جو ہے رات میں نہ کرنے, اللہ جو ہے اس رات میں کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے. نمبر 1, شراب پینے والے کی مغفرت نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ شراب پینے والے. اسی کی زمین میں ساری چیزیں اس میں آ گئی, نشیلی چیزیں, ساری چیزیں آ گئی. ان لوگوں کی اللہ آج کی رات میں بھی مغفرت نہیں کرتے. دوسرا, سود کھانے والے کی اللہ مغفرت نہیں کرتے. زنا کرنے والوں کی اللہ مغفرت نہیں کرتے. اور اسی طرح ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہننا, کیا بولو,
टखने हैं ना, उसके नीचे पैजामा पहनना, अल्लाह भी, अल्लाह ताला उस बंदे की भी आज की रात में मगफिरत नहीं करते। कितने हमारा मुसलमान हजरत नमाज को है तो ऊपर चढ़ा लेती, नमाज सो गए तो जो है नीचे छोड़ लेती नमाज के बाद। बात समझ में आ रही भाई? बहुत बड़ा गुनाह है ये, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में अल्लाह ताला जो बंदा टखनों से नीचे पैजामा लटकाता है, क़यामत में अल्लाह ताला उसकी तरफ रहमत की निगाह भी नहीं देखते। कोई निगाह नहीं देखते, रहमत की निगाहों से भी नहीं देखते अल्लाह उसे, सीधा डायरेक्ट भगा डालते हैं, जाओ अंदर सीधा तुम्हें। तो इसलिए मेरे भाइयों, टखनों से नीचे पैजामा पहनने वाला इस रात में भी अल्लाह मगफिरत नहीं करते। वालिदैन की नाफरमानी करने वाला अल्लाह उसकी भी मगफिरत नहीं करते। रिश्तेदारों को तोड़ने वाला उसकी भी अल्लाह मगफिरत नहीं करते। दिल में कीना हसद रखने वाला अल्लाह इसकी भी मगफिरत नहीं करते। है कि नहीं? खाली पूरा सुन रही सो हजरत, पूरे करने के काम हमारे मुसलमानों के अंदर है कि नहीं? है नहीं हजरत? नहीं बोलो क्या भी नहीं है कि नहीं है? कितने बातें भी बोलो हजरत, ये वो हमारे मुसलमानों के अंदर एक मिजाज है, अल्लाह दो काना दिया, कई को एक सुनने एक छोड़ने का दे। क्या करने? एक सुनने एक छोड़ने। अब इतना बिठाकर समझाए नहीं, अब दुआ होने के बाद ऐसा घर को जाता गोया कि अब भी आसमान से उतार को नीचे भेजा अल्लाह। अब घर में जाको, घर वाली को बिछाओ जी दस्तर, खा लिया कर लिया और जरा खत जो है अल्लाह अल्लाह बोल लिया, फिर फोन उठा ले को बैठ गया। जोरू कहते बैठ को नमाज पढ़ो जी, तो पढ़े मने मालूम मंजे अब भी हजरत बोल को भेजे मंजे। क्या बोल को भेजे हजरत? अब भी बोल को भेजे सो मने। फोन उठा लिया तो सुबह तक शाम तक पूरी जो है पूरी रात घूर 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 को फेसबुक हंदे, इंस्टाग्राम हंदे, घूर घूर को बस हो जाता, नहीं तो बना ले को बैठता, पूरी रात शैतान को पकड़ ले को। क्या भाई इबादत ऐसी हमारे मुसलमानों की है कि नहीं है? अब घर को गया, खाना खा लिया, सोगा, फिर सुबह उठा, सुबह ये फजर की नमाज भी चट पूरी चट, काम को बोला नहीं साहब पूरी रात जागा मैं, क्या करया? पूरी रात जाग को इबादत करूं, काम को नहीं आ रही, पूरी रात इबादत करा नहीं, ईद का दिन नहीं, बिरयानी खाया नहीं। है कि नहीं है भाई? ईद मुसलमानों की दो छेंसो कहते ईदा, मैं शुरू में बोला नहीं बोले आपको, मुसलमानों की दो ईदें हैं, देखे ईद उल फित्र, दूसरी ईद उल अज़हा। उसके बाद जितने भी ईदा ही मिलाद उन नबी, वो है कौन से मुहर्रम की ईद, है कि नहीं? आज एक आदमी मुझे फोन, कल एक आदमी मैसेज किया मुझे, हजरत ईद कब हजरत? बोले रमजान के बाद है भाई। बाद में जब इसे मैसेज करने के बाद फिर मैसेज करा, क्या मजाक खेल रहे हैं? हजरत मेरे साथ कराओ ना। बोले मैं मजाक कहां खेल रहा हूं आपके साथ, अब जो ईद आने वाली है रमजान के बाद आएगी। उन्होंने कहा नहीं हजरत, सबा को सी ईद वो बोलो तुम्हें, रजब शाबान की ईद को सी। मैं बोला शाबान की कोसी भी ईद नहीं भी, शब बरात बोलती हूं, उसे मालूम मुझे। तो बोले हजरत वो पूछ रहा सो है कि नहीं है? तो हमारे मुसलमानों के अंदर जो ईद का मिजाज है भाई, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं इस जुबानों से निकालो। एक चीज, दूसरी चीज, ईद के नाम पर जो हमारे मुसलमान बेहयाएं फैला रही, ये सब चीजें हमें खत्म करें। है कि नहीं भाई? अल्लाह से दुआ करे, आज की रात जो है अल्लाह से तौबा इस्तगफार करे, जितना हो सकता है जो है अल्लाह को मनाने की कोशिश करे, अल्लाह के सामने जो है तौबा इस्तगफार करे, जितना हो सकता है इबादत करे। है कि नहीं? ये इबादत इसलिए रखा गया कि भाई आने वाला रमजान हमारे लिए जो है सही तरीके से हम गुजरना, हमारा कैसे गुजरना, सही तरीके से गुजरना, उसकी हमें अभी ट्रेनिंग शुरू कर डालना हमें। है कि नहीं है? और दूसरी बात, नहीं करने के कामों के अंदर एक चीज ये भी है, कब्रस्तान को, एक बात, कौन सी बात? कब्रस्तान को नहीं जाना। अब बोलती हैं हजरत वत्ते सालों से हमारे अम्मा बाबा गए, सब गए, उन्हें सब दीवाने क्या हजरत, तुम्हें उनको एकदम कब्रस्तान को नहीं जाना बोल रही ना हजरत, कैसा बोल को? अब मैं अब देख कर आया हूं मैं कब्रस्तान को पूरे लेटा डालने को, ये भाई कौन सी चीज है ये? अल्लाह के रसूल, मेरी बात हो सकती है आपको कड़वी भी नजर आए, इसलिए जो है फारसी के अंदर जुमला है, दवा तलकस्त लेकिन दरू फैदामनस्त। दवा कड़वी होती है लेकिन फैदामंद ज्यादा होती है। आपसे मेरा एक सवाल है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ने शब बरात किए नहीं किए? हदीस जैसा कि मैं आपके सामने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत किए, हजरत सहाबा ने इबादत किए शब बरात की। इसलिए जो है उलमा ने 10 रिवायत जो है शब बरात के सिलसिले में लिखे हैं। 10 सहाबा से रिवायत बयान की कि हजरत सहाबा से शब बरात की फजीलत के सिलसिले में 10 सहाबा से रिवायतों को बयान किए, और उन रिवायतों के अंदर कहीं भी ये बात नहीं लिखी गई मस्जिदों को सजाओ, कब्रस्तानों को सजाओ, कब्रस्तान जाओ, कहीं भी ये बात नहीं लिखी गई। ये आई कहां से भैया, कहां से आई? अब चलो आप मुझे पूछ सकते हैं कि हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रस्तान में जाकर दुआ करें, अब तुम्हें बोले ना हजरत, तो मुझे पूछ सकते हैं आप, मैं बोला नहीं बोले आपके सामने? तो इसका जवाब यह है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में शब बरात कई मरतबा आए, नहीं आए, कई मरतबा आए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मरतबा शब बरात तो कब्रस्तान गए, एक मरतबा गए जिंदगी में,
اس لیے اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ سنت ادا کرنے کے لیے اگر گیا تو اس سے کوئی بات نہیں. ہر سال چلے گیا, ہر سال جا کر جو ہے مردیاں کے سامنے رو رہا, پھر دیکھا تو وہاں جا کو گھر میں آ کو بولتا ابا آ کو گئے قبرستان سے بچو, وہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مسلمانوں کا ہمارا عقیدہ. ایک طریقے سے عقیدہ یہ ہے کہ بھئی مردے گھر کو آتے ہیں, لیکن یہ مردہ قبرستان میں گیا نا, زندہ جا کو مردہ بن گا, مردہ اور کو زندہ ہوگا. میری بات غلط ہے کہ نہیں آپ کے سامنے؟ بات اگر کڑوی ہے لیکن بات صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو میں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جو گئے ایک مرتبہ گئے, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کبھی اور چلے گئے, اور قبرستان جو گئے ہیں علیہ اعلان گئے نہیں, بچوں کو لے لے کو, جورو کو لے لے کو, بچوں پورے خاندان کو کنبا بنا کو 10-20 جنا کو پورے قبرستان میں جو ہے جم گھٹا بنا دلیا. غلط ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان اکیلے گئے, تنہا گئے, رات میں چھپ کر گئے ہیں. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چھپ کر اللہ کے رسول کا جو فالو کیے. کہاں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ نہیں کہ بھئی اپنی بیوی کو بولے, حضرت صحابہ کو جوڑ لے, آؤ سب آؤ, پورے قبرستان چلے گئے. ایسا کہیں حدیث میں ہے کیا؟ نہیں ہے. بھئی میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی قرآن حدیث کے مطابق ہونا. کس کے مطابق ہونا؟ قرآن و حدیث میری زندگی کا پہلا مقصد. قرآن و حدیث کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی اجازت ہی نہیں دی تو ہمارے مسلمان کہاں سے کر رہے ہیں بھئی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو قبرستان جانا یہ بھی شریعت کے اندر کہیں نہیں ہے. لیٹا سجا ڈال رہی. اب ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک بھی مزاج, قبرستانوں کو لیٹا سجا رہے ہیں, تو ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں کہا گئی وہ آج جو مردیاں کی عید, اس سے جو قبرستان سجا ڈالیں. سو کوسی عید؟ مردیاں کی عید, جس کی وجہ سے قبرستان سجا کوئی حضرت پورے مردے آ کو قبرستان کے باہر کھڑتی ہیں حضرت, ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ سب چیزیں ہمارے ذہنوں سے نکالو, اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں. صحیح رخ پر ہم چلے, دین پر ہم جو ہے سمجھ کر چلے, نہیں سمجھ میں آنا پوچھ کر چلے. حضرت صحیح طریقہ کیا, غلط طریقہ کیا ہے, کون سی چیزوں پر. دیکھیں ایک بات میں بار بار کہتا ہوں, دین جو ہے بہت آسان ہے. دین الدین یسر, دین بہت آسان ہے, لیکن جو ہے مشکل ہم نے بنایا اسے. آج کی رات میں صرف جو ہے عبادت کرنے کا حکم دیے, نئے کپڑے پہن لے کو, اللہ کے سامنے اللہ اکبر. کیا بھائی نئے کپڑے پہن لے کھڑے ہوں؟ اللہ کپڑوں کو دیکھتے وہاں دیکھتے کیسا؟ اگر اللہ تعالیٰ کپڑوں کو دیکھنا اللہ کا مقصد ہوتا تو جو آدمی حج کو جا رہا, نہیں لاکھوں روپے خرچ کر حج کو جا رہا, تو اسے کتنے کپڑے پہننے کی اجازت ہے؟ صرف 2 کپڑے, ایک نیچے پہنے گا ایک اوپر ڈالے گا. اب کروڑ پتی بھی گیا تو بھی ویسے کپڑے پہن لے جانا, انہیں کتنا بڑا ایم پی رہا تو بھی ویسا جانا سو انہیں. اگر کوئی آدمی یہ بولے کہ حضرت میں بہت بڑا کروڑ پتی ہوں, میں بہت پیسے رکھا ہوں, اچھے کپڑے پہن کر میں جو ہے حج کروں گا, حج قبول ہوتا اس کا؟ قبول ہوگا بھائی؟ نہیں قبول ہوگا. کیوں؟ حج کے لیے شرط اللہ نے یہ رکھا, تیرے کپڑوں کو نہیں دیکھوں گا, تیرے جو ہے مال کو نہیں دیکھوں گا, میرا حکم یہ ہے 2 کپڑے ہوں گے, ایک نیچے ہوگا ایک اوپر ہوگا, لنگا میرے پاس آ, تیری عبادت قبول کی جائے گی. ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہاں جو ہے انسان کے کپڑوں کو نہیں دیکھا جا رہا, وہاں انسان کے دل کو دیکھا جا رہا ہے. اب ہمارا مسلمان شب برات کے اندر ہو, جو 26ویں کے موقع پر ہو, نئے کپڑے پہن کر آ گیا, اب آ کر جو ہے عبادتوں میں کھڑا, اب یہ سمجھنا کہ اللہ جو ہے میری نماز کو نہیں بلکہ میرے کپڑوں کو دیکھ رہی سو. کیا دیکھ رہی سو؟ کپڑوں کو دیکھ رہی. اب پورے گھر کے اندر ایک بات بڑا افسوس ہوتا بھائی, بڑا افسوس ہوتا, دل کرتا رونے کے لیے. غریب لوگ رہتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ کتنے غریب ہمارے اڑوس پڑوس, اب محلہ بھی ہمارا ایسا ہی ہے, کتنے غریب لوگ رہتے ہیں. ان لوگوں کے سامنے اچھے کپڑے پہن لے کر ہمیں پھرے, یہ وقت میں بھی اب انہیں کیا نہیں سوچتے, اب انہیں کیا کرتا, مجبور ہو کر حضرت کیا کرنا, بیاس کو لیا, بڈی کو لیا, اپنے بچوں کو لا کو پہنایا انہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ غلط راستے پر چلانے والے کون ہیں؟ ہمیں نہ خود راستہ دکھائے اسے, ہے کہ نہیں؟ اگر ہمیں صحیح راستہ اسے دکھا کر رہتے ہمیں بتاتے کہ بھئی اللہ جو ہے انسان کے کپڑوں کو نہیں بلکہ انسان کے تقوی کو دیکھتے ہیں. اس وقت میں بھی آدمی کیا کرتا, فون آ کر نماز پڑھنے کے لیے, عبادت کے لیے اللہ کے سامنے ڈر کر کھڑا ہوتا. اب انہیں کپڑے اچھے پہن لے کو, اچھے یہ کر لے کو, بند سور کر, بعض مستورات تو بیوٹی, آج میں دیکھی ہوئی بات بول رہا ہوں, آج ظہر کی بات, بیوٹی پارلر میں کھڑے ہوئے پورے. میں سوچا بھئی شب برات میں تو عبادت ہوتی ہے, اب نوشو والے تو کون بھی آتے نہیں نا, آرس والے تو کون بھی نہیں آتے نا. اللہ کہتے بھی رشتہ دیکھنے بلا رہے ہیں کیا, آؤ سب میرے پاس جو ہے بند سور کر آؤ, اپنے فرشتوں کے لیے میں جو ہے تمہارا نکاح کراؤں گا. اللہ بول رہے ہیں کیا ایسا؟ اب کیا ضرورت بند سور کو جو ہے پورے بیوٹی پارلر کو جا کر آ رہے ہیں؟ بھئی نورانیت انسان کی عبادت میں, یہاں نقطے کی بات میں کہتا ہوں ذہن میں رکھنا,
علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے عورتوں کو اگر یہ معلوم ہو جائے اللہ جو ہے سجدے میں جو نور رکھا ہے، اگر عورتوں کو اس بات کا عقیدہ، اس بات کا علم ہو جائے تو عورتیں جو ہے کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر عورتوں کو یہ معلوم ہو جائے سجدہ کرنے سے اللہ کتنا چہرے پر نور دیتے ہیں تو عورتیں اپنا چہرہ جو ہے سجدے سے اوپر نہیں اٹھائیں گی. اتنا اللہ نور دینے والے نماز پڑھنے والوں کو ہے کہ نہیں ہے؟ تو اپنی عورتوں کو نمازی بناؤ تاکہ ان کے چہروں پر ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے. بن سور کر بے ڈھنگا بن کر اتنا پاؤڈر اتنا بھر لیے کیا فائدہ بھی اسے؟ ایک آخری بات میں بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں. ایک لطیفہ ہے. 2 دن پہلے میرے پاس ایک فون آیا کہ حضرت میری شادی ہوئی 5 منٹ کے اندر مجھے طلاق ہو گیا. میں تعجب میں کہ بھئی کیا بات ہے، شادی اب ہوئی اور 5 منٹ میں طلاق بھی ہوگا حضرت. میرا حیدرآباد سے مجھے فون آیا. میں نے اس عورت سے پوچھا کیا بات ہے، کیا تبھی ایسا بولتا رہا کہ تمہارا مرد کیا ماں ہوا؟ حضرت میں بن سور کو آئی حضرت، نکاح میں بیٹھی تھی، نکاح کے بعد وہ منہ دھلائی کا رسم ہوتا. کہتے کیا رسم ہوتا؟ وہ آپ حضرات کو معلوم. منہ دھلائی کا رسم ہوتا حضرت. منہ دھو کر جیسا ہی آئی میرا شوہر میرا چہرے کو دیکھیں گے طلاق پکڑ دیا انہیں. اب دیکھے تو ہیروئن کسی کی تھی، اب نکل رہے سو جہنم کی عورت کسی کی دکھ رہے نہ تو گنا انہیں. کیا بولیا انہیں؟ اب دیکھے تو ہیروئن کسی کی دکھلے کو تھی، منہ دھولے کو آئی سو جہنم کی عورت کسی کی دکھ رہی ہے، اسے میں شادی کرنا 5 منٹ میں طلاق پکڑ ڈالے حضرت مجھے. میں بولا بھائی جو اللہ خوبصورتی دیے حقیقت میں وہ باقی رکھو. بات جو ہے بنی بنائی چیزوں سے محبتیں نہیں ہوتی، بنی بنائی چیزوں سے محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی، حقیقت میں جو ہوتی ہے وہ اس سے محبت ہوتی. اس لیے میرے بھائیوں یہ عورتوں کے اندر جو مزاج ہے بن سور کر کھڑے ہونا، اس سے کیا مقصد معلوم ہوتا کہ اللہ تمہیں بلا کر جو ہے اپنے فرشتوں سے نکاح کر رہے ہیں کیا؟ ایسا تو کیا بھی نہیں نا بھائی. عبادت ہے بن سور کر نہیں، بلکہ جو ہے کون سے بھی کپڑے کیوں نہ ہو پہن کر اللہ کے سامنے ڈر خوف کے ساتھ کھڑے ہونا. تو اپنے مستورات کو بھی اس بات کی تعلیم دو. دوسری چیز مستورات کو جو ہے یہ بات بھی سمجھا دینا، بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں. اپنے مستورات کو اس بات کی بھی تعلیم دینا. بہت سارے مستورات وہ ہوتے ہیں لپسٹک لگا کر نماز پڑھتے اوکے نہیں ہوتا. اب دیکھیں آپ بڑے بن سور کے رند ہوتے ہیں، بن سور کر جو نماز پڑھتے ہیں ان میں لپسٹک ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں لگا کر جو ہے نماز پڑھتی ہیں. ان کو مسئلہ سمجھا دو. جو نماز کے اندر اللہ نے نماز کے اندر کیا کیا بھئی جسم کا پاک ہونا ہے کہ نہیں، شرائط کے اندر کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں. اگر کوئی عورت غلط چیزیں غلط جو ہے پروڈکٹ لگا کر اگر کوئی عورت چہرے پر نماز پڑھ رہی، نماز قبول ہوتی ہے اس کی؟ ہوتے کیا حضرت؟ نہیں ہوتی اس سے. اس لیے اپنے مستورات کو بھی سمجھاؤ بھئی نیل پالش لگا کر یہ بن سور کی چیزیں لگا کر نماز نہ پڑھو. اگر اس کے اندر جو ہے غلط چیزیں ملی ہوئی ہیں، خنزیر کا اگر جو ہے اس کے اندر کوئی کسی بھی چیز کے اندر چربی ملی ہوئی ہے، جانوروں کی چربی اگر وغیرہ کچھ بھی ملی ہوئی ہے ناپاک جانوروں کی، تو بنی ہوئی چیز جب ناپاک ہے لگا کر ناپاک چیز اگر نماز پڑھے نماز ہوتی ہے اس سے. اس لیے اپنے مستورات کو یہ مسئلہ سمجھائیے. سمجھائیں گے سب؟ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وأسألك قلبا خاشعا وأسألك يقينا صادقا وأسألك دينا قيما وأسألك عافية من كل بلية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس وأسألك الغنى عن الناس. یا میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. میرے مولا ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ آپ بہت بڑے ہیں،
یا اللہ آپ وراء الورا ہیں، یا اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والے ہیں، یا اللہ اپنے بندوں کو آپ یا اللہ بے انتہا محبت کرنے والے ہیں۔ میرے مولا آپ کا فرمان ہے جو بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے اس سے آپ جو ہے بہت محبت کرتے ہیں، دو بندہ مجھ سے معافی نہ مانگے آپ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ میرے مولا ہمیں آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی محبتوں کی اے اللہ اے اللہ آپ کی محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ میرے مولا یا اللہ آپ جو ہے جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یا اللہ آپ دن کو رات، رات کو دن، جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ میرے مولا ہم تیرے محتاج ہیں، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، یا اللہ ہم دنیا کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں چھوڑا جس کو ہم نے نہ کیا ہو، آنکھوں سے بھی گناہ کیے ہیں، زبان سے بھی گناہ کیے ہیں، یا اللہ دل سے بھی گناہ کیے ہیں، ہر گناہ ہم نے کیا ہے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں نیک بنا دیجئے، یا اللہ آپ کی محبت ہمیں نصیب فرما، آپ کی معرفت ہمیں نصیب فرما، آپ کا ڈر، آپ کا خوف ہمیں نصیب فرما۔ میرے مولا آج کی رات یا اللہ آپ بہت ساروں کو مغفرت کے فیصلے کرنے والے ہیں۔ میرے مولا آج کی رات میں اللہ آپ جو ہے بہت سارے لوگوں کو مغفرت کے فیصلے کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہم ناکار ہیں، یا اللہ ہم جو ہے بے بس ہیں۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں بھی اللہ آپ کے محبوب بندوں میں شامل فرمائیے۔ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پوری زندگی اللہ تیری عبادت کرتے رہے، موت کے وقت اللہ تو ہمیں جہنم میں ڈھکل دے۔ اللہ ہمیں ایسے فیصلوں سے حفاظت فرما، اللہ ہمیں دین پر ثابت قدمی نصیب فرما، اللہ موت کی آخری سانس تک دین پر استقامت و عافیت کے ساتھ جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بہت سارے مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ بہت سارے مسلمان تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ ان کے تکلیفوں کو دور فرما۔ میرے مولا ہماری زندگیوں میں خوشیاں پیدا فرما، اللہ زندگیوں میں چین و سکون نصیب فرما، اللہ زندگیوں میں اللہ راحت نصیب فرما۔ یا اللہ کماتے تو بہت ہیں، اللہ زندگیوں میں سکون نہیں ہے، اللہ بہت دن پورا اللہ محنتیں کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی میرے مولا اللہ زندگیوں میں سکون نہیں رہتا۔ میرے مولا سکون نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، اللہ زندگیوں میں اللہ خیر و برکت کے فیصلے فرما، اللہ زندگیوں کے اندر اللہ خیر و برکت کے فیصلے فرما، اللہ زندگیوں میں اللہ سکون نصیب فرما۔ میرے مولا یا اللہ جب تک دنیا کے اندر باقی رہے ایمان پر باقی رکھ، اللہ جب آخری وقت ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ میرے مولا جب تک دنیا کے اندر باقی رہے کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا عاجز نہ بنا، ہماری تمام ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ میرے مولا جب تک دنیا کے اندر باقی رہے یا اللہ تیرے حکموں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ طور طریقے کو ہمیں جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت میں اللہ دونوں جہاں میں اللہ خیر و برکت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمیں دونوں جہاں میں آپ کو، آپ کے نبی کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا اپنے بے بسی کا مانگا ہے، یا اللہ آپ اپنے شان عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس دعا کو آپ کے لطف کرم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ جزا اللہ عنا محمد اما و اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔